السلام علیکم اینڈ آئی ایم بیک ود another ویڈیو۔ ویسے یہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے یا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، آئی ایم بورنگ ہوتا ہے یا آئی ایم بورڈ ہوتا ہے، آئی ایم ایکسائٹیڈ ہوتا ہے یا آئی ایم ایکسائٹنگ ہوتا ہے، تو ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ اگر آپ ان ورڈس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو دس ویڈیو از فار یو، سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹرسٹڈ، انٹرسٹنگ، بورڈ، بورنگ، ایکسائٹیڈ، ایکسائٹنگ، کنفیوزڈ، کنفیوزنگ، یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ وہ ایڈجیکٹیوز جو ای ڈی پہ ختم ہوتے ہیں اور وہ ایڈجیکٹیوز جو آئی این جی پر ختم ہوتے ہیں۔ ان میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈجیکٹیوز آئی این جی پہ ختم ہوتے ہیں، جو آپ کو رائٹ پہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ انٹرسٹنگ، بورنگ، ایکسائٹنگ، کنفیوزنگ، ورنگ، یہ سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو بورنگ ہے تو اس کی وجہ سے آپ بورڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایڈجیکٹیوز جو آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ فیلنگز ہیں۔ تو جس ایڈجیکٹیو میں آئی این جی آتا ہے وہ ریزن ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز ایکسائٹنگ ہے تو اس کی وجہ سے آپ ایکسائٹیڈ ہیں، اور اگر کوئی چیز بورنگ ہے تو اس وجہ سے آپ بورڈ ہیں، اور اگر کوئی چیز کنفیوزنگ ہے تو اس وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جو ہمیشہ ایک ہی چیز کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہی از ریئلی بورنگ بیکاز ہی آلویز ٹاکس اباؤٹ دا سیم تھنگز۔ یہ ہمیشہ ایک ہی چیز کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی دوسرا ٹاپک اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ بہت بورنگ ہے، اور میں اس سے جب بھی ملتا ہوں میں بور ہو جاتا ہوں۔ تو آپ بورڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بورنگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایکسائٹنگ ہے تو آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کنفیوزنگ ہے تو آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ور کنفیوزڈ بیکاز دا لیکچر واز ویری کنفیوزنگ۔ اسٹوڈنٹس کنفیوزڈ تھے، یعنی کہ وہ فیلنگ ہے، یعنی کہ وہ کیا فیل کر رہے تھے؟ وہ کنفیوزنگ فیل کر رہے تھے، تو وہ کنفیوزڈ تھے کیونکہ لیکچر کنفیوزنگ تھا، اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کنفیوزڈ تھے۔ آئیے کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دا لیسن واز بورنگ سو آئی واز گیٹنگ بورڈ ڈیورنگ دا لیسن۔ کیونکہ لیسن بورنگ تھا، یعنی کہ یہ ریزن تھا کہ لیسن بورنگ تھا اور اس وجہ سے میں بورڈ ہو رہا تھا۔ دا میچ از انٹرسٹنگ سو آئی ایم انٹرسٹیڈ ان دا میچ۔ اب کیونکہ میچ انٹرسٹنگ ہے اس وجہ سے میں میچ میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ مائی جاب از سیٹسفائنگ سو آئی ایم سیٹسفائیڈ ود مائی جاب۔ کیونکہ میری جو جاب ہے وہ سیٹسفائنگ ہے، وہ مطمئن کرنے والی ہے، تو میں اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوں، میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ دس سٹی از ڈپریسنگ سو آئی ایم ڈپریسڈ۔ تو کیونکہ یہ سٹی ڈپریسنگ ہے، مایوس کرنے والی ہے، تو اس وجہ سے میں ڈپریسڈ ہوں، مایوس ہوں۔ اٹ ہیڈ بین اے لانگ اینڈ ٹائرنگ ڈے سو آئی ایم ویری ٹائرڈ۔ یہ بہت ہی لمبا اور تھکا دینے والا دن تھا، اس وجہ سے میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کیونکہ دن تھکانے والا تھا، آپ نے بہت زیادہ کام کیا یا بہت زیادہ ٹریول کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دن بہت تھکا دینے والا تھا، میں نے بہت زیادہ کام کیا، تو so the day was tiring that's why I am tired۔ اب لاسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے جو ہمیشہ ایگزامز میں فیل ہو جاتا ہے، اور اس مرتبہ وہ پاس ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز سرپرائزنگ دیٹ ہی پاسڈ دی ایگزام۔ یعنی کہ اس نے جو ایگزام پاس کیا تو یہ سرپرائزنگ تھا۔ تو کیونکہ یہ ایک سرپرائزنگ سی بات تھی کہ اس نے ایگزام پاس کر لیا ہے، تو سارے لوگ سرپرائزڈ تھے، یعنی کہ وہ ریزن تھا کہ اس نے ایگزام پاس کر لیا، اور اس ریزن کا ریزلٹ یہ ہوا کہ سارے لوگ سرپرائزڈ تھے۔ ایوری بڈی واز سرپرائزڈ دیٹ ہی پاسڈ دی ایگزام۔ یعنی کہ یہ ایک فیلنگ تھی جو لوگ فیل کر رہے تھے اور سرپرائزڈ ہو رہے تھے کہ وہ پاس ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو ان ایڈجیکٹیوز میں ڈفرنس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ کیپ سپورٹنگ۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو۔ اللہ حافظ۔